إنان الصلاة إليه ثانية والصلاة والسلام على أفضل الرسل محمد وآله مسليا محمد وآله مسليا في غلبة الصلوات مجليا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على محمد المعدن الجود والكرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کی اس عظیم شب میں، یوم عاشوراء کی بابرکت ترین رات میں، حضرت مولانا عبدالرحمن عثمانی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا کروں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مولانا نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو دیر ہو جائے نا تو آپ نے 12 بجے سٹیج پر آ جائے، تو میں اس کے مطابق وہاں سے چلا اور یہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اب چونکہ ان کے یہاں تھوڑی دیر تھی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بات کی تھی تو یقیناً پروگرام آگے چلے گا اور آپ حضرات اسے اسی توجہ اور محبت کے ساتھ سنیں گے، اجتماعیت اور اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کریں گے۔ 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام، ان ایام میں اب بالخصوص شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے پر ہونے والے ظلم اور جبر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ عاشوراء کا دن بہت برکتوں کا دن ہے، اور اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ زمانہ قدیم میں چلے جائیں اور دیگر مذاہب کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی عاشوراء کو برکت کا دن سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہود بھی اس دن کے اوپر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسلام میں 2 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، یا 9 کو اور 10 کو ملا لیا جائے، یا 10 اور 11 کو ملا لیا جائے۔ لیکن چونکہ ہم ان ایام میں اپنی اس محبت کی بدولت جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے، کیونکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس لمحے تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر ایک شے سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کر لیتا۔ آپ کی نسبت کی بدولت ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار دنوں یا لمحوں پر موقوف نہیں ہے، سارا سال مدح اصحاب رسول اور مدح آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار آپ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ واعظ ہونے کی حیثیت سے یا آپ کے ہاں اس پروگرام کی حیثیت سے ایک سلسلہ اس پیغام کے ساتھ جڑتا ہے کہ اس دن اس حوالے سے گفتگو کی جائے، جیسا کہ پچھلے ایام انہی دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا، تو ان کے دن کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور آج جب 9 محرم ہے اور کل 10 محرم الحرام ہوگی، تو اس دن یقیناً اس مناسبت سے گفتگو کرنے کوئی زیادہ پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ عاشورہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن پھر بھی کہ اس دن کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن زمین پر بھیجا گیا، اسی دن حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی دن حضرت آدم کو اللہ کی طرف سے ان کی جو سلسلہ ایک چلا تھا اس کی طرف سے انہیں معافی ملی، یہی دن تھا جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہی دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رہائی ملی اور انہوں نے جو ہے وہ عصا مارا اور دریاؤں میں رستے بن گئے۔ خیر بہت سی روایات ہیں جو عاشورہ کے دن کی مناسبت کے ساتھ اسلام میں موجود ہیں اور اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر چونکہ آج میں خواہش یہ رکھتا ہوں کہ آج کی آپ سے جو یہ گفتگو ہو، وہ گفتگو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں صدر فرمائے اور حق اور سچ کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، کربلا کو سمجھنے سے پہلے، کربلا کے اس منظر نامے کے قائم ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس لمحے تک روایات کے مطابق تقریباً 56 برس تھی کہ آپ 56 برس گزار چکے۔ یہ 56 برس کی زندگی آپ نے کس طرح گزاری، کس انداز کے ساتھ گزاری، اور آپ کی زندگی میں کس لمحے میں کون سے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی ہے، پھر آپ کا لڑکپن کیسے گزرے، آپ کے بچپن کے حالات کیا ہیں، اور پھر آپ کی جوانی کس ماحول میں گزری ہے، آپ نے تربیت کہاں پائی ہے، آپ کی پرورش کیسی ہوئی ہے، اور پھر جا کر اس بات کا بیان آتا ہے کہ یہ مقام جو کربلا میں آیا کیوں آیا، حسین نکلے تو کیوں نکلے، آپ نے مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا، آپ مدینہ سے کربلا کی طرف گئے تو کیوں گئے، اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا ہے، خاندان کے افراد بھی ساتھ لیے، ان کو ساتھ لے کر آپ مدینہ طیبہ سے آپ کربلا کی طرف جاتے تو آخر کیا اسباب تھے۔ اور یاد رکھیے گا، حسین فقط ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک کردار ہے، اور اس کردار کو مجھے اور آپ کو سمجھنے اور یقین مانیے جس شخص نے اس کردار کو سمجھ لیا، یاد رکھیے گا کہ وہ شخص اگر اپنی زندگی کو اس معیار پر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور آخرت کی تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ گل سمجھنا چل جائے چونکہ
میں چاہتا ہوں کہ آپ تک کچھ باتیں اور اس کی ابتدائی باتوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے تھوڑی خاموشی اختیار کی۔ اب ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ پیغمبر کی زندگی، جس زندگی پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہوں، اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اسے سیکھنے کی کوشش کرتے تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، وتواصوا بالحق، اور حق کی تائید کرو، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کرو۔ یعنی اگر آپ اسلام کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اس مفہوم پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ میں اعمال صالحہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا موجود ہونا ضروری ہے، اخلاق حسنہ کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اظہار حق کی موجودگی بھی آپ میں ضروری ہے، اور پھر اس طرز پر ہو جو طرز رسالت پناہ نے قائم کیے، اور جس معیار اور جس سانچے کو رسالت پناہ نے امت مسلمہ کے لیے قائم فرمائے کہ اعمال حسنہ کا معیار ویسا ہونا چاہیے، اخلاق حسنہ اس انداز کے ساتھ اختیار کیے جائیں کہ جیسے رسالت پناہ نے اپنی زندگی گزاری، اور اپنی زندگی میں آپ نے کس طرز اور طریقے کے ساتھ امت کے افراد کے ساتھ برتاؤ کیے، کفار کے ساتھ برتاؤ کیے۔ وہ لوگ جو کم نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے آپ کا معیار کیا تھا، جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے آپ کا معیار کیا تھا، کیا عجمی اور عربی میں کوئی فرق ہوتا تھا یا نہیں تھا؟ زبان کی قیود کی بنیاد پر کسی کو فضیلت دی جاتی تھی یا زبان کی قید نہیں ہوتی تھی؟ نسل اور رنگ کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ سمجھا جاتا تھا، فضیلت کا معیار للہیت سمجھی جاتی تھی، فضیلت کا معیار اعلاء کلمت اللہ کا پرچار سمجھا جاتا تھا، فضیلت کا معیار رب وحدہ لا شریک کی عبادت کو سمجھا جاتا تھا۔ اور ہاں، یہی معیار تھا رسالت پناہ کی زندگی میں کہ آپ کے ہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، اپنی نسلوں کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر انسانیت کو فضیلت دی جاتی تھی، اسے مقام و مرتبہ ملتا تھا۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے رسالت پناہ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمائے، اور اس خطبہ میں ارشاد فرمائے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیے گئے۔ اسی خطبے میں ارشاد فرماتی کہ آج کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی اجمی کو، کسی عربی پر رب سے کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ اگر فضیلت کی بنیاد ہے تو فضیلت کی بنیاد تقویٰ سمجھی جائے گی، اعمال صالحہ ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انسان کی تمیز کی جاتی ہے، اعمال صالحہ ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اسے عظیم مانا جاتا ہے، اسے بلند مانا جاتا ہے، اس کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسے سلام کیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر میں آپ کو کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ حسین اعمال صالحہ میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں نبوت کا عکس موجود ہے تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ حسین نے ساری زندگی تخصیص کے بغیر گزاری ہے۔ حسین نے دربار نہیں بنایا، حسین نے محلات نہیں بنائے، حسین نے کوٹھیاں نہیں بنائی، حسین نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ حسین کوئی فرق کرتے جو عام اور اس کے درمیان موجود ہو۔ حسین باپ پیادہ حج کرتے، ایک نہیں کرتا 20 حج کرتے، لگاتار پیغمبر کے اس مقام سے لے کر مدینہ النبی سے لے کر مکہ المکرمہ تک پیادہ سفر کرتے ہوئے 20 حج حسین نے تقریباً اپنی زندگی کے اندر کیے۔ حسین غلام آزاد کرتے، حسین نمازیں پڑھتے، حسین روزے رکھتے، عبادت کے اس معیار پر قائم ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر فضیلت حاصل ہے تقوی کی بنیاد پر تو وہ فضیلت بھی حسین کو حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، کربلا کے شاہ حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، حسین تیری عظمت کو، حسین تیری عظمت کو، نعرہ تکبیر۔ اور تسا ہون تو یہ صرف نعرہ سنے ہیں کہ ہمارا حسین، بولو نا، یا مندے بھی ہو تو اڈا ہے، بولو نا، مندے ہو
ہاں جی پکی گل ہاتھ کھڑا کر کے دسو سبحان اللہ کہ حسین ہمارا ہے لیکن آج اساں یہ گل اتنے پکی کر کے اٹھنا ہے آج یہ گل اساں اتنے مکا کے اٹھنی ہے مکا کے اٹھنی کہ نہیں بولو نا ہاں جی یہ گل ہے یا نہیں کہ حسین کہتا ہمارا حسین کس کے اعمال صالحہ کو بنیاد دیا جائے نمازوں میں کوئی کسر نہیں روزوں میں کوئی کمی نہیں حج اور زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں آپ آ جائیں اخلاق حسنہ کو بنیاد بنا لیتے ہیں اخلاق حسنہ کا معیار یہ کہ حسین اپنے گھر کی چھت پر موجود ہے ایک سائل دروازے پر آتا ہے آ کر صدا لگاتا ہے صدا لگا کر کہتا ہے حسین کچھ دیجئے حسین نیچے آتے ہیں 100 دینار کی تھیلی اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 100 نہیں چاہیے تھے مجھے تو 1 چاہیے تھا مجھے 1 چاہیے تھا 100 نہیں چاہیے تھے حسین نے کہا جو دے دیا سن لے جاؤ ساتھ والا ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ اس نے 1 مانگا آپ نے 100 دیے کہا فضول خرچی نہیں ہے میرے سامنے سوال یہ تھا کہ قرآن کہتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو چھڑکنا نہیں ہے کہا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں سائل سے سوال کروں اسے تکلیف دوں کہ وہ سوچتا رہے اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے مجھ سے سوال ہو رہا ہے نہیں سائل سے پوچھتا اور پوچھ کر دیتا تو پھر بھی کیا دیا ہوتا دیا اس طرح سے ہے کہ اس سے پوچھا نہیں بغیر پوچھے اس کے آگے 100 دینار کی تھیلی رکھ چھوڑیے ایک شخص مدینہ سے باہر سے آتا ہے 20 اونٹ ہمراہ لے کر آتا ہے پہلے حضرت عمر بن عثمان کے پاس آتا ہے وہ 2 اونٹ بھر کر کھجوروں کے دیتے ہیں پھر کوئی مشورہ دیتا ہے اب یہاں سے تو سیدھا حسین ابن علی کے پاس جا وہ حسین ابن علی کے پاس آتا ہے آگے آ کر دیکھتے ہیں حضرت حسین اپنے غلاموں کے ہمراہ ایک ہی برتن میں موٹی موٹی روٹی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر حسین کھانا کھا رہے وہ دل میں سوچتے جو غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو وہ مجھے کیا عطا کرے گا وہ مجھ پر کیا سخاوت کرے گا جس نے اپنے لیے کھانا نہیں بنایا جس نے اپنے لیے الگ انتظام نہیں کیا وہ مجھے کیا دے گا حسین کھانے سے فارغ ہوتے اٹھتے نہر کے پاس آ کر ہاتھ دھوتے پھر اس سے پوچھتے بتلا تو کس لیے آئے ہیں وہ آگے سے کہتے 18 اونٹ باقی ہیں کھجوروں کے بھر کر لے کر جانے حسین کہتے ہیں سامنے کمرہ موجود ہے جتنا دل چاہتا ہے بھر لے اور سب کے سب اونٹ بھر کے وہ حسین کے گھر سے چلا جاتا ہے یہ مقام ہے حسین کا اخلاق حسنہ کا یہ مقام ہے حسین کا حسین چلتا ہوا جا رہے راستے میں موجود ہے ایک غربا کی جماعت راستے میں بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے حسین گھوڑے سے اتر کر ان کے ہمراہ بیٹھتے اور الفاظ یہ ادا کرتے کہ بے شک میرا رب تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حسین ان کے ہمراہ کھانا کھاتے جب کھانا کھا لیتے پھر حسین ان سے کہتے اب تمہاری دعوت میری طرف ہوگی پھر انہی غربا کو لے کر اپنے گھر میں آتے اور آ کر کہتے جو کچھ گھر میں موجود ہے ان کے حاضر کر دو اخلاق کی بنیاد پر بھی حسین اس معیار پر موجود ہے جس معیار کو نبوی معیار کہا جاتا ہے اعمال کی بنیاد پر بھی حسین کا معیار محمد رسول اللہ کے قائم کردہ معیار پر پورا اترتا ہے اخلاق کی بنیاد پر بھی حسین کا معیار اس معیار پر پورا اترتا ہے جو محمد رسول اللہ نے بولیے نا اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا جی پورا اترتا ہے اب سوال پیدا ہوتا کہ یہ معیار اس بلندی کا معیار اس بلندی کا معیار بولیے نا میں تو انہوں آکھیا کہ کربلا سمجھن تو پہلے حسین نو سمجھن دی لوڑ ہے حسین نو بولو نا اور حسین سمجھے بغیر کربلا سمجھے نہیں آ سکتا حسین نو سمجھے بغیر کربلا بولو کربلا سمجھے نہیں آ سکتی حسین نو پہلے سمجھنا پوس پہلے بولو نا پہلے اور میں نے آپ سے ایک اور بات کہ حسین ماں شخصیت کا نام حسین شخصیت بولیے نا شخصیت حسین کردار
حسین حسین کیا ہے؟ بولیے نا اونچا اونچا اونچا. حسین کردار ہے. حسین کیا ہے؟ کردار ہے. اور یاد رکھیے گا جب کردار پیش کیا جاتا ہے تو کردار میں ایک خصوصیت نہیں ہوتی. کردار میں ایک خصوصیت نہیں ہوتی. مولوی صاحب نے تو بڑی جلدی لے آئے ہو یار. میں پچھلے دن ایک جگہ سے پروگرام تے گیا ہے 4-5 دن پہلے. اتنے میں تقریر شروع کی تھی. یعنی تقریر میں آدھا گھنٹہ ہو جائے وہ نہ اپنا اگلا خطیب لے کے آ گیا. ہاں جی وہ آخر کا کی مقصد ہوتا ہے بھائی دسن والے جلسے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تہاڈا ٹائم ہو کنارے لگا بولو نا یہ گل ہے. لیکن میں تمہیں سچی دستا پیا میں انہاں نال میری ایک اور معاہدہ بھی نہیں پتہ نہ تمہیں تسا جنگوی شہید پارک وچ بیٹھے ہو ٹائم میری مرضی دا ٹائم میری مرضی دا زندہ ہے جنگوی زندہ ہے جنگوی چونکہ میں تالے گل شروع ہی ہون کیتی ہے تے گل تو بننے ہی بڑے دیر نال لگ رہی ہے تسی چھوڑو ہلے تمید ہی نہیں میں پوری کی عوام نو پتہ لگ ونجے بھئی تو خطیب ہے. بیٹھا بیٹھا ٹھیک ہے چنگی گل بولو نا کیوں نہیں. حسین کی یہ کردار اچھا بولو. حسین کردار کا نام شخصیت کا نام بولیے نا شخصیت کا نام. اور یاد رکھیے کہ ایک لفظ اور آپ کو اضافہ کرتا جاؤں. کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جب لفظ حسین استعمال کرتا ہوں تو ساتھ امام نہیں کہتا؟ سوچ رہے ہیں بولیے نا بولو نا. سوچ رہے ہو کہ نہیں سوچ رہے؟ اچھا بولو نا بھائی. تھوڑے ذہن چ آ رہی ہے گل کہ نہیں آ رہی؟ چلو میں سوال کر لیا تو تھوڑے ذہن چ گل آئی ہے کہ نہیں آئی کہ میں جدوں حسین دا نام لے رہا میں نال لفظ امام استعمال بولو نا لفظ امام استعمال نہیں کر رہا نا تو سوال پیدا ہوتا نا کہ میں کیوں نہیں کر رہا. بولو نا بھائی عقیدت دا معیار بھی میرا او ہے جڑا اہل بیت نال ہونا چاہیے. جو اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں مجھے ہے. اور اہل سنت کے عقیدے پر بھی پختگی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یقین بھی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یقین بھی ایسا ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یقین بھی یہ ہے چونکہ قرآن کی نص ہے اور قرآن کی نص کا انکار کفر ہے. اور قرآن کی نص ہے کہ محبت کرو آپ کے قرابت داروں سے. محبت کرو آپ کے قرابت داروں سے. تو یقین ایسا. اور ادھر جب نام لیا جائے تو لفظ امام کا استعمال. دوسری طرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین محض شخصیت نہیں ہے. محض شخصیت نہیں. اور کردار جو ہوتا ہے کردار ایک پورا. آپ دوسرے لفظوں میں اگر سمجھیں کہ آپ کوئی کہانی سنتے ہیں کوئی واقعہ سنتے ہیں کچھ حالات سنتے ہیں تو ان میں کوئی کردار موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور کردار اسے کہا جاتا ہے جو ہر پہلو پر پورا اترتا ہے. کردار اسے کہتے ہیں جو ہر پہلو پر پورا اترے. حسین ایک کردار ہے. اور میں ان کے لیے لفظ امام کا استعمال نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اہل و سنت کے نزدیک امام اسے کہا جاتا ہے جو کسی ایک فن میں ماہر ہو. فقہ کے فن میں ماہر ہے امام کہا جائے گا. حدیث کے فن میں ماہر ہے امام کہا جائے گا. اصول کے فن میں ماہر ہے امام کہا جائے گا. غرض وہ کسی اور شعبے میں ماہر ہے اس کے لیے لفظ امام استعمال کیا جائے گا. جیسا کہ آپ فقہ کے امام کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. آپ فقہ کے امام کے لیے امام شافعی کہتے ہیں. آپ فقہ کے امام کے لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. آپ فقہ کے امام کے لیے امام مالک کہتے ہیں. آپ حدیث کے امام کے لیے امام بخاری کہتے ہیں. آپ حدیث کے امام کے لیے امام مسلم کہتے ہیں. غرض آپ بہت سے نام لیے جاتے ہیں. آپ کسی کو امام راضی کہہ رہے ہیں کسی کو امام غزالی کہہ رہے ہیں. غرض جو شخص اگر کسی فن میں ماہر ہے تو اہل سنت کے نزدیک اس فن میں اس کی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے لفظ امام کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن صحابی رسول کے لیے لفظ امام کا استعمال اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ صحابی رسول کسی ایک فن میں ماہر نہیں ہوتا بلکہ صحابی رسول ایک ہمہ شخصیت ہے. اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کی خالصتاً ایک صحابی کی اتباع میری اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی
حسین کے ساتھ لفظ امام کا استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ان اماموں سے کہیں بڑھ کر مقام رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، حسین تیری عظمت کو، حسین تیری سیرت کو، حسین تیرے کردار کو، حسین تیرے مقام کو، حسین تیرے مقام کو، مسرور تیری خطابت کو، نعرہ تکبیر۔ میں حسین کے لیے لفظ امام استعمال کرتا ہوں، اسے کسی ایک مقام پر بند نہیں کرنا چاہتا۔ حسین بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اس گفتگو کے آخر تک کہ حسین کیا ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے کہ حسین کسے کہا جاتا ہے، حسین ہے کیا، وہ کردار ہے کیا۔ بولیے نا، جو ہجرت کے تقریباً 5ویں سال، ہجرت کے بعد 5ویں سال جس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ کردار ہے کیا۔ جو شعبان میں اس دنیا میں آتا ہے، وہ کردار کیا ہے، وہ کردار جس کے ہونٹوں پر نبوت بوسے لیتی ہے، وہ کردار کیا ہے جس کے لیے نبوت سجدہ لمبا کرتی ہے، وہ کردار کیا ہے جس کے لیے پیغمبر اپنے منبر سے اتر کر دوران خطبہ انہیں اٹھا لیتے، وہ کردار کیا ہے، وہ کردار کیا ہے جن کے لیے جنتی سرداروں کی بشارت کی جاتی ہے، وہ کردار کیا ہے۔ ایک دن حضرت حذیفہ آتے ہیں، آپ آنے لگے جس لمحے میں، تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے لیے بھی پیغمبر سے دعا کروا لیجئے گا۔ مسجد نبی میں آتے ہیں، رسالت پناہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل پڑھتے پڑھتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، رسالت پناہ عشاء کے بعد پھر نوافل پڑھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نوافل کے بعد اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں، پیچھے آپ کو کس کس آٹھ کی آواز آتی ہے، حضور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، حضرت حذیفہ موجود ہے، حضرت حذیفہ سے بغیر پوچھے رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، حذیفہ تیری اور تیری ماں کے لیے بخشش ہو، تجھے اور تیری ماں کو رب اپنی رحمت میں لے لے۔ کہ ابھی حذیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں نے بھی کہا ہے دعا کر دیجئے، پیغمبر بغیر اس کی بات سنے اس سے یہ کہہ چھوڑتے ہیں کہ تجھ سے اور تیری والدہ محترمہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اسی لمحے میں پیغمبر ارشاد سے فرماتے ہیں، ابھی ایک فرشتہ ہے جس فرشتے کو نبی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، پیغمبر دیکھ رہے تھے، پیغمبر دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، حذیفہ یہ فرشتہ جو اس لمحے میں آئے یہ آسمان سے زمین کی طرف، اس نے رب سے اجازت طلب کی ہے، یہ پہلی مرتبہ زمین پر آئے، اس سے پہلے زمین پر یہ کبھی نہیں آیا، اس نے رب سے اجازت طلب کی ہے کہ اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، تیرا رسول دیکھنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، آخری نبی دیکھنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، خاتم المعصومین دیکھنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، سید الانبیاء دیکھنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء دیکھنا چاہتا ہوں، ختم الرسل دیکھنا چاہتا ہوں، وجہ وجود کون و مقام دیکھنا چاہتا ہوں، اس کائنات کی اعلیٰ ترین ذات کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ رب نے اجازت دی، اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اسے ایک پیغام بھی دیا ہے، اور وہ یہ پیغام بھی ساتھ دوہرا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اللہ نے میرے ان دو شہزادوں کو جنہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا۔ بولیے نا، اور جنت کا سردار بننا سوکھا کام نہیں سمجھے۔ جنت کا سردار بنن واسطے مساوات حسن بھی چاہیے، بولو نا، تے صبر حسین بھی چاہیے، صبر حسین بھی، بولو نا، صبر حسین بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ بولو چاہ جتنا زور میں لا رہے ہیں کو جدہ تک اسا ملاؤ، نہیں چاہیے۔ تو حسین ایک کردار، فرد کا نام بولیے نا، فرد کا نام نہیں ہے۔ تیسری بات جو آج کی اس گفتگو کا ایک حصہ ہے کہ اعمال صالحہ، دوسرا اخلاق، بولو نا، اخلاق حسنہ، کہ اعمال صالحہ میں بھی وہی معیار جو رسول اللہ کا قائم کرتا ہے، اعمال اخلاق حسنہ میں بھی وہی کردار، بولیے نا، جو رسول اللہ کا قائم کرتا ہے۔ اور تیسرا اظہار کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ اور میں نے آپ سے کہا کہ حسین کیا ہے؟ بولو نا،
حسین کیا ہے؟ کردار ہے، اور یہ کردار کربلا میں فقط نبوت کی تربیت کا کردار نہیں نبھاتا. یہ کردار کربلا میں فقط نبوت کی تربیت کا کردار نہیں نبھا رہا، یہ کربلا میں صدیقی کردار بھی نبھاتا ہے، فاروقی کردار بھی نبھاتا ہے، عثمانی کردار بھی نبھاتا ہے، علوی کردار بھی، بولیے نا، علوی کردار بھی. علی ایک صفت ہے، صفت کو شجاعت کہا جاتا ہے، اس کا پر تو علی المرتضیٰ پر اگرچہ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان بہادر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاروق اعظم بہادر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدیق اکبر بہادر نہیں ہے. بندہ اس وقت تک رحم دل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عادل نہ ہو، اس وقت تک عادل نہیں ہو سکتا جب تک سخی نہ ہو، اس وقت تک سخی نہیں ہو سکتا جب تک دلیر نہ ہو. جب تک ہے، بولو جب تک ہے. اور میں ایک اگلی بات آپ کو کر دوں کہ انسان اور بطور مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک فرد کو ایک کردار کے طور پر، اور بالخصوص وہ شخصیات جو اسلام کی نمایاں ترین شخصیات ہیں، وہ مقدس جماعت جنہیں اصحاب رسول کہا جاتے ہیں، جس کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ معیار عدل بنا دیے گئے، یہ ایمان کا معیار ہے، جن کے لیے خلاق عالم کہتے ہیں کہ آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان لاؤ تو ان کی طرح کا ایمان تمہیں لانا ہوگا. یہ شخصیات، ان کی ہر ایک صفت جو ان میں موجود تھی، وہ صفت ایسی صفت ہے کہ اسے مسلمانوں کو نہ صرف اپنانے بلکہ اس کے راستے اور اس طریقے پر بھی عمل پیرا ہونے. جیسے صداقت کی صفت ہے، معاذ نام کے ساتھ صدیقی لگوانے سے کام نہیں بنے گا جب تک ابو بکر کی صفات کو آپ نہیں اپنائیں گے. معاذ فاروقی لگوانے سے بات نہیں بنتی، معاذ عثمانی لگوانے سے بات نہیں بنتی، معاذ علوی لگوانے سے بات نہیں بنتی. بات تب بنے گی جب ان سب صفات کو اپنایا جائے گا. بات تب بنے گی، بولیے، جب ان صفات کو اپنایا جائے گا. تو ان صفات کو اپناتے ہوئے کربلا کا میدان سجتا ہے. ان صفات کو اپناتے ہوئے، بولیے نا، ان صفات کو اپناتے ہوئے کربلا کا میدان سجتا ہے کہ وہ صفات جو لمحہ بلمحہ تربیت کرتے ہیں ان میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتے چلے گئے. کہ ایسا نظام کہ اگر راستے میں چل رہے ہو تو ابو بکر انہیں شانے پہ سوار کر لیتا ہے کہ یہ لوگ، یہ وہ پھول ہیں کہ جنہیں پیغمبر اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اور سوار کرتے ہوئے الفاظ ابو بکر یہ ادا کرتے ہیں کہ یہ شبیہ نبی نہیں ہے، یہ شبیہ علی نہیں ہے، بلکہ یہ شبیہ نبی ہے. بولیے نا، یہ شبیہ علی نہیں بلکہ شبیہ نبی ہے. وہ کردار ادا کرنے کے لیے حسین کربلا کی طرف گئے. ایک منظرنامہ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا یہ کردار جو اس سے قبل پیش کیا گیا اور جس کردار کے ساتھ اسلام کو برکت ملی، جس کردار کے ساتھ اسلام کو طاقت ملی ہے، جس کردار کے ساتھ اسلام کو قوت ملی ہے، جس کردار کے ساتھ اسلام 64 میل مربع میل تک پھیلا ہے، اسلام اتنا آگے بڑھا کہ آج میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ کردار اس سے پہلے ادا کیا گیا. کس لمحے میں ادا ہوئے؟ اس لمحے میں ادا ہوا جس وقت رسالت بنا اس عرضی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں جا کر مکین ٹھہرتے ہیں. آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد افراد کے اندر ایک عجب کیفیات
شور و غوغا تھا تو جواباً حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم عبادت کرتے تھے محمد رسول اللہ کی تو دین چھوڑ کر جا سکتے ہو، اور اگر عبادت کرتے تھے ایک وحدہ لا شریک کی تو وہ رب ابھی زندہ ہے۔ لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا، لوگوں نے اسی راستے پر اسی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے جیسے رسالت پناہ نے اس نظام کو قائم کیا تھا۔ دوسرا فتنہ کھڑا ہوتے جسے ارتداد کہا جاتے، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوتے، تیسرا فتنہ کھڑا ہوتے جس فتنے میں مختلف افراد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے۔ چوتھا فتنہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو افراد پہلے زکوٰۃ دیتے تھے اب زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو جاتی۔ ایسی کیفیت، ایسا ماحول، اس ماحول کے اندر، اور ماحول بھی ایسا جس میں سارے صحابہ روکنے والے، سب صحابہ کہہ رہے ہیں ابو بکر لشکر اسامہ مت بھیجیے، ابو بکر مرتدین کے خلاف جہاد مت کیجیے، ابو بکر منکرین زکوٰۃ کو ابھی کچھ مت کہیے، ابو بکر ابھی آپ ٹھہر جائیے، اور جنہوں نے دعوے نبوت کے کیے ان کے خلاف ابھی جہاد مت کیجیے۔ ابو بکر جواب کہتے کہ اگر میری لاش اس مقام پر مدینہ النبی میں تنہا ہوتے ہوئے چلنی بھی ہو جاتی ہے تب بھی ابو بکر نہ لشکر اسامہ کا پرچم کھولے گا۔ کیسے ہو سکتے ابو بکر وہ پرچم کھول دے جسے نبوت نے باندھا ہو؟ کیسے ہو سکتے نبوت نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تھا اس کو ابو بکر چھوڑ دے؟ کیسے ہو سکتے جو مرتد ہو گئے ان کے خلاف ابو بکر جہاد نہ کرے؟ کیسے ہو سکتے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی تھی نہ دے؟ کیسے ہو سکتے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو ابو بکر ان کے خلاف کھڑا نہ ہو؟ ابو بکر اظہار حق کرتے کٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے کٹنے سے اسلام قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ بولو نا، بولو نا۔ ابو بکر کو روکنے والے عمر بن خطاب ہیں، روکنے والا کون ہے؟ بولو نا۔ روک وہ رہا ہے جو بولتا ہے تو رب کنان بنا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو نا، روک کون رہا ہے؟ بولیے نا، روک کون رہا ہے؟ عمر بن خطاب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس لمحے میں ابو بکر کا یہ اظہار حق اگر اس کے جواباً معاملات خراب ہو جاتے، مدینہ النبی پر کافروں کا قبضہ ہو جاتا یا مرتدین کا قبضہ ہو جاتا، تو آپ لوگ اب بھی یہی کہتے ہیں جو حسین کے لیے کہتے ہیں۔ بولو نا بھائی، صحابہ دی گال نہیں مننی، صحابہ دی گال نہ مننی، حضرت ابو بکر نے بھی تو نہیں نہ مانی۔ بولیے نا، حضرت ابو بکر نے بھی تو بات ہے نہیں مانی، کہا کہ نہیں جو نظام قائم ہے وہ قائم، بولیے نا وہ قائم رہے گا۔ اس کے بعد بھی اسلام قائم ہوا، نظام قائم ہوا، اور جب حضرت حسین نکلے، یاد رکھیے گا حسین ظلم کے خلاف نکلے، حسین جبر کے خلاف نکلے، یاد رکھیے گا حسین خلافت کے لیے نکلا، حسین خلافت کے لیے نکلا ہے، حسین ذات کے لیے نہیں نکلا، اس نظام کے لیے نکلے جسے ابو بکر نے قائم کیا تھا، اس نظام کے لیے نکلے جس میں عمر فاروق خلیفہ بنتے، اس نظام کے لیے نکلے جس میں عثمان بن عفان کے سر پر جانشین پیغمبر کا تاج رکھا جاتا ہے، اس نظام کے لیے نکلے جس نظام میں علی المرتضی خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اس نظام کے لیے نکلے جس نظام کے لیے حضرت حسن مساوات قائم کرتے ہیں، اس نظام کے لیے نکلے جس میں حضرت امیر معاویہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، حسین اس نظام کے لیے نکلے، اور اس لمحے میں بھی جس لمحے میں ولی عہد کا اعلان ہوا حسین نے تب بھی کہا تھا، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ان کی رائے کا احترام بھی کیا، ان کو اسی طرح عزت اور احترام کی نگاہ سے بھی دیکھا، وہی مقام و مرتبہ بھی دیا جو ان کو صدیوں سے ملتا چلا آ رہا تھا، جو ان کا پہلے بھی تھا، وہی مقام انہیں دیے۔ حسین نے ایک کردار پیش کرتے ہوئے اسلام کا ایک منظر نامہ دیے، حسین نے کردار پیش کرتے ہوئے اسلام کی آبیات
ہوئے اسلام کو زندہ کیے، حسین نے کردار پیش کرتے ہوئے نبوی خلافت کو آغاز کیے، حسین نے وہ کردار پیش کرتے ہوئے یہ بتلائے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان علی کا نظام کیا تھا اور ان کے تربیت یافتہ افراد کس طرح کا کردار پیش کرتے ہیں۔ کس طرح کا کردار بولیے نا۔ مولوی صاحب ناراض رہے ہوتے پہلے خیر گال آج مکا دیں گے، مکا دیں گے آج باقی موڑ سے چکے نا، میرا ٹائم چکے رکھے ہوئی آخر میرے ذہن چیو آئی پہ آخر چے تو چلو ہاں جی جی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان عزت امی عائشہ، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، مولانا مسرور نواز جنگوی، نعرہ تکبیر۔ میں تو جڑی گل کی ہے نا یہ تسا یاد رکھو، اور میری گل دا مغز ہے کہ حسین ایک کردار تھا۔ آپ نے دو شخصیات ایسی جن کو آپ نے پردوں میں لپیٹ دیا، جن کو آپ نے ایک دفعہ سید احمد بخاری حضرت حسین احمد مدنی کے پاس گئے، کس کے پاس گئے؟ حضرت حسین احمد، اور سارے حسین احمد مدنی نو پیر مندے ہونے مندے ہاتھ کھڑا کرو نا، جڑے جڑے سارے مندے ہو نا، تے پیر جڑا وظیفہ دے وے بولو تا صحیح، پیر جڑا وظیفہ دے جڑا روحانیت دا سلسلہ چونکہ کچھ نہ کچھ شد بوتے دے نال مینوں بھی حاصل ہوئی، اس میں ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت جب آپ پیر کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو پیر آپ کو کچھ وظائف دیتا ہے نا، اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہوتا ہے، ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیر کہتے ہیں جی پہلے کلمے دا ورد کریا، تیسرے کلمے دا ورد کریا، استغفار دی تسبیح، یہ وہ وظیفہ ہے جڑا تسا روزانہ کرنا ہوتا، لیکن نال وہ کچھ اضافی وظیفے بھی دیندا، نال کچھ اضافی وظیفے بھی تے دیندا صرف انہوں ہے جڑا او دے تھوڑا قریب ہو جاندا۔ یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، گل مکائیے یار، تھکے بیٹھے ہو لگدا، اچھا بولو نا۔ کچھ وظیفے انہاں نوں بھی دیندا جڑے مزید قریب ہو جاندے۔ سید احمد بخاری ڈیرہ شریف آ گیا، وہ حضرت حسین احمد مدنی کول گئے، پیر وظیفے پہ دیندا، پیر مرشد وظیفہ دیتا کہ دیتا، سوال بنتا یا نہیں بنتا؟ یہ تونوی دساں دسنا چاہیے، تونوی نہیں یہ لکا لویے، لکا لویے یا دس دے بھی؟ بولو چاچا بولو، سارے بولے سو دتا دس دے ماں۔ پہلا وظیفہ ہوئے دین دن، پہلا وظیفہ ہے دین دن کہ ازالت الخفا جیڑی شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے او دا مطالعہ جاری رکھیا ہے، او دا مطالعہ، اور ازالت الخفا وہ کتاب ہے جیڑی بالخصوص خلفاء راشدین دے مناقب تے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب دے لکھن تو بعد شاہ ولی اللہ دے بطور سزا دو میں ہاتھ گھٹیاں تو بیکار کر دیتے گئے ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ دوسری گل کرتے ہیں حضرت حسین احمد مدنی اپنے لاڈلے مرید نو سمجھائندے ہوئے کہ اگر کسی مقام دے اتے دیہاتی علاقہ ہے جمعہ شروع کر دیتا جاوے بندہ نہ ہوئے تامی جے شروع ہو گیا تو موڑوں نو شروع ران دی گیا، موڑوں نو ختم نہیں کرنا تاکہ فتنہ نہ پہ جاوے۔ تے تیسری گل، تیسرا وظیفہ بولو نا، تیسرا وظیفہ عمل بخشش دا وسیلہ، سبحان اللہ، عمل وہ ہوندہ یا نہیں ہوندہ جیڑا بخشش دا وسیلہ ہوئے، عمل اسے نو آتے نا، بولو چاہ عمل اسے نو نہیں آتے جیڑا بخشش کرا دے وے، عمال صالح کنو آتے جا۔ مرشد اپنے مرید نو عمل دیندہ ہے، وظیفہ دے رہے ہیں، دیمن اللہ مرشدو جس بالٹا دی گیلچ بھی مرشد دی خدمت کی تھی، اور اتنی خدمت کی تھی کہ اگر انہوں رب نے وقت دے اتے قدرت دے دیتی کہ وہ ایک منٹ بھی سوندہ آئی کہ وہ دی نیند پوری ہو
جو ایک منٹ بھی ستا ہے تو رب اس کے اتنے انعام کیتا کہ وہ دی مرشد کی خدمت کی بدولت اس نے انعام کیتا کہ انہوں وقت قدرت دے دیتی طاقت دے دیتی ایڈا بڑا مرشد حسین احمد مدنی چھوٹا جا نام نہیں دیوبند دا ستارہ دیوبند دے سر دا تاج دیوبند دی اکھی دا سرما ایڈا بڑا ولی ایڈا بڑا بزرگ اپنے مرید نو جڑا پاکستانوں ٹر کے او دے کول گیا انہوں وظیفہ پیا دیندا ہے عمل پیا دیندا ہے کہ عمل کرتا راسے تے تیری بھی نجات ہے تے جڑا تیتھوں سن کے کرسی او دی بھی نجات ہے عمل دیندے ہوئے بخشش دا وسیلہ دیندے ہوئے انہوں آتا ہے عمل کرتا رہی کامیاب ہو جاسے تیجا عملوں کے دیندہ ہے تیجا عمل دیندے ہوئے مرشد پاک دن حسین احمد مدنی آتا ہے جس نو مدنی نا دی نسبت مدینہ النبی دی وجہ تو ملی روزہ رسول تے خدمت دی وجہ تو ملی او حسین احمد مدنی جس کالا رسول اللہ دا درس دارالعلوم کے بندج بے کے دیتا ہزاروں شگرد بھی پیدا کیتے او حسین احمد مدنی جس ختم نبوت کی تاریخ کردار پیش کیتے او حسین احمد مدنی جس نے زہد و تقوی دی مثالاں دتیاں جاندیاں او حسین احمد مدنی جڑا انگریز کے خلاف کم ٹھوک کے کھڑا رہے او حسین احمد مدنی جس نے جنگی آزادی دے وچ بھی اپنا کردار سرانجام دتے جڑا دیگر تاریخاں دی بھی مثال بندا رہے او حسین احمد مدنی جڑا مرشد دی خدمت کرے تا مقام پا جاوے جے مرشد بنے تاوی مقام پا جاوے وہ اپنے مرید نو آتا ہے ساری زندگی ابو بکر دی تعریف کرتا رہا سبحان اللہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ زندہ ہے جنگی دونوں ہاتھوں کو لڑا کر زندہ ہے جنگی زندہ ہے جنگی مولانا مسرور نواز جنگی مولانا مسرور نواز جنگی صاحب گل ہے تہاڈی توجہ جنہاں دا نعرہ لوانا انہاں دا لاؤ ساڈی خیر ہے او جویں مفتی صاحب آتے نا بھائی او کیویں آتے ملا ہاتھ اقرار ہو گیا نعرہ لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا او کام کریے تو اپنے تے چلدے رہے دیوبند زندہ باد دیوبند زندہ باد گل کوئی توجہ چاندی پئی ہے کہ نہیں چاندی مکدی پئی ہے پریشان نہ ہو مکدی پئی ہے گھنٹہ ہونے والا ہے تو میرا دل ہے بس گھنٹہ مکے تے گل مک جائے ہاں جی نہیں گھنٹہ مکے تے گل مک جائے پر گھنٹے تے گل مکا دی پریشان نہیں ہونا بھائی گل ہے دیکھو جی ایڈا سفر کیتا ایڈی مشقت کیتی ٹھیک ہے جی راہ وچ کئی تھاراں تے رکاوٹاں وی آن او بھی عبور کیتی ہیں بلکہ ہن تواڈے کول آندے ہوئے بھی ایک رکاوٹ آئی مڑو کماندا وچوں گڈیاں چلدی ہوئیاں ساری کھپڑی چ ہو کے تائیں آئے تھوڑا جہا حق تے بندا نا بھائی اتنی گل تے تانوں کریے زندہ ہے 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 تے دو کردار تساں یاد رکھنے دو کردار بولو نا تے دو میں کردار ہو ان جڑے عکس نبوت ہیں دو میں کردار کی ہیں عکس نبوت ہیں پہلے کردار نو ابو بکر آتا دوجے نو حسین آتا پہلا کون ہے ابو بکر اور دوجا کون ہے رب موقع دیتا تے دوبارہ اچھا ہے اسے تے برتون میں یہ بھی دسنا ہے کہ ابو بکر کے نماز اے ابو بکر کوئی چھوٹی جی شخصیت نہیں یہ تہاڈی غلط فہمی ہے تانوں پتہ ہی نہیں کہ ابو بکر کی ہے یہ میں تانوں سچ دستا پیا یہ تانوں سچ دستا پیا تانوں پتہ ہی نہیں ابو بکر کی ہے اور اگر ابو بکر وہ 2 سال خلافت نہ کردا 2 سال یا چند ماہ جڑے بڑھتے وہ نہ کردا تے 64 لاکھ مربع میل تے حکومت نہ بڑھدی 64 لاکھ مربع میل تے حکومت نہ بڑھدی
صرف وہ دا ایک قصہ بھی شروع کر دی بھی تے رات پہ جائے. بولو نا کہ ایک شب تار ہے اور ایک یار ہے. ایک شب تار ہے اور ایک یار ہے. ایک شب تار ہے ایک سچا ہے اور ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. لیکن یہ مڑ کر آج نہیں مولوی صاحب ہی میرے کابڑے بیٹھے. آج نہیں. بولو بولو کردار, دو کردار یاد رکھو. اچھا بولو, دو کردار یاد رکھو. اور دو میں کردار ہیں جی بیان کرنے جی میں بیان کرن دا حق. بولو جی میں بیان کرن دا حق. پہلے کردار نو صدیقی آدن تے دو چاہ حسینی کردار بیان کر سو یا نہ کر سو کہ انج بیان کرنا ہے جی میں حسین دا حق ہے. انج بیان کرنا ہے جی میں حسین حق رکھتے. حسین نو جڑا مقام رب نے عطا کیتا یقین من جا جڑا خاندان حسین نو ملے وہ جے خاندان دنیا تے کوئی نہیں. جیو جے ماں ملی ہے وہ جے ماں کوئی نہیں. جیو جے پیو ملے وہ جے پیو کوئی نہیں. جیو جے نانا ملے وہ جے نانا کوئی نہیں. جیو جے نانی ملی ہے وہ جے نانی کوئی نہیں. حضور خود فرماندے ایک دن حسن و حسین نو گندیاں تے چائے ہوئے بازار چاہتے آ کے ارشاد فرماندے کہ لوگوں تو میں کیوں نہ دساں انہاں دے نانے ورگا کوئی نانا نہیں. انہاں دی نانی ورگی کوئی نانی نہیں. انہاں دے پیو ورگا کوئی پیو نہیں. انہاں دی ماں ورگی کوئی ماں نہیں. انہاں دیاں ماسیاں ورگیاں کوئی ماسیاں نہیں. انہاں دی پھپھی ورگی کوئی پھپھی نہیں. انہاں دے ماموں ورگا کوئی ماموں نہیں. انہاں دے چاچے ورگا کوئی چاچا نہیں. حضور آدن انہاں دا نانا محمد رسول اللہ. انہاں دی نانی خدیجۃ الکبریٰ. انہاں دی والدہ فاطمہ الزہرا. انہاں دا والد علی شیر خدا. انہاں دی ماسیاں ام کلثوم رقیہ تے زینب. انہاں دا چاچا جعفر طیار. انہاں دی پھپھو ام ہانی. انہاں دا ماموں قاسم بن محمد رسول اللہ. اور یہ سارے جنتی اے دو میں جنتیاں دے سردار. اے دو میں جنتیاں دے اے دو میں جنتیاں دے سردار. حسین ایک کردار ہے. اس کردار نو سمجھن دی ضرورت ہے کہ حسین مدینہ کیوں چھڑے, حسین کربلا کیوں گئے, حسین نے حق دا اظہار کیوں کیتے, آخر کیڑی ضرورت پئی آئی, حسین میدان وچ نکلے آخر کے وجہ بن گئے, حسین کربلا تک گئے آخر کے وجہ بن گئے, 72 گھر دے افراد شہید کروا چھوڑن آخر کے وجہ بن گئے کہ اس دے باوجود اس تمام تر ستم دے باوجود بھی حسین کربلا دے میدان دے وچ آسمان ال ویکھ کے تے رب تو راضی ہے نا تے پھر حسین بھی راضی ہے. یعنی حسین تجھے لفظ من تے تینوں اے درس دیندا ہے بنا فی اللہ کی تینے بقا کا راز مزمر ہے. کسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.